السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ قصص الانبیاء کی آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے، جس کی پہلی کلاس میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان واقعات کو سننے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سیکنڈ، کل ہماری کلاس کے اندر میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے شروع کیا، ان کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں کو کہا کہ ان کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے منع کر دیا، اس کے منع کرنے پر اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو گیا۔ ناراضگی کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ ایک التجا یا ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم مجھ سے ناراض تو ہے، پر اپنا عذاب نازل مت کر، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دی، حضرت آدم اور حوا کو جنت کے اندر بھیجا، جنت کی نعمتیں عطا کر دی، کہا اس درخت کے قریب مت جانا۔ درخت کے قریب شیطان ان کو لے گیا، بہکا دیا، وہ وہاں تک چلے گئے۔ جانے کے بعد جب اس درخت سے کھایا، جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا، وہ پتوں کے ذریعے اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور جیسے ہی حضرت آدم اور حوا کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، فوراً وہ توبہ کرنے والے اور معافی کرنے والے بن گئے۔ وہ توبہ کرتے ہیں اس کے بعد سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، اس سلسلے میں کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 23 کے اندر ذکر کرتا ہے کہ آدم اور حوا نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اگر ہم نے تو ظلم کر لیا، اپنے نفسوں پہ غلط کام کر لیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہم پر رحم فرما دینا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، دونوں کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اس سلسلے کے اندر ایک بات ہماری امت کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کرنے کے لیے کس چیز کو استعمال کیا تھا۔ تو بعض لوگ ہمارے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا تھا، ان کے ذریعے، ان کے نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا ان کا نام؟ کہا میں نے عرش پر نام لکھا دیکھا۔ یہ روایت سنن بیہقی کی روایت ہے، جو ضعیف روایت ہے، اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ جو صحیح جو قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا والی دعا پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا، آدم اور حوا دنیا کے اندر آئے۔ اب آنے کے بعد سسٹم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کے ذریعے انسانوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ چلایا۔ روایتیں بہت ساری آتی ہیں، پر زیادہ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ساتھ دو بچے ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پھر اگلا بیٹا اور بیٹی، پھر بیٹا اور بیٹی، یہ سسٹم تھا۔ تقریباً روایت کے اندر آتا ہے کہ 120 مرتبہ انہیں ڈیلیوری ہوئی، 120 مرتبہ ان کے یہاں بچے ہوئے، اور ہر بار کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتے تھے۔ سسٹم یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے، ان کے نکاح کا ایک سسٹم بنایا گیا کہ جو لڑکا جس لڑکی کے ساتھ پیدا ہوگا وہ بھائی بہن ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو پیدا ہوں گے ان سے ان کا اپوزٹ نکاح کر دیا جائے گا، یعنی ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، ادھر کی لڑکی ادھر کا لڑکا، ساتھ میں پیدا ہونے والوں کو بھائی بہن قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 1 کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے ذریعے، یعنی اس جوڑے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، ایک سلسلے کو چلایا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے نسلوں کو پیدا کیا۔ اسی کی روایات کے اندر بعض علماء کرام نے ذکر کیا، مورخین نے لکھا کہ تقریباً 120 جوڑے حوا کے پاس ہوئے، یعنی 120 مرتبہ ان کے یہاں ولادت ہوئی، اور ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتے تھے۔ اب سسٹم بنایا گیا کہ جو ساتھ میں پیدا ہوں گے وہ بھائی بہن رہیں گے، ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ جو ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہوگا، یعنی سگے ایک ساتھ والے نہیں کریں گے، اس کے علاوہ والے ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔
سسٹم بنایا گیا. اب ان کے 2 بچے بہت زیادہ مشہور ہوئے، جن بچوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے. روایات اور حوالے میں پہلے کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، حوالے ذکر کر چکا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا 2 بچے ان کے یہاں ہوئے تھے، حابیل اور قابیل. مسئلہ یہ تھا، حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی اور قابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی. اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت زیادہ تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ذرا کم خوبصورت تھی. اب نکاح کا مسئلہ آیا، نکاح کرنے کی بات آئی تو قابیل نے یہ کہا کہ میں تو اپنے ساتھ والی سے ہی نکاح کروں گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. پر اس وقت ان کی شریعت میں یا ان کے جو معاملات تھے اس کے اندر یہ نکاح جائز نہیں تھا. کہا نہیں، تمہیں حابیل کی بہن سے نکاح کرنا پڑے گا، تم اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. اب یہاں پر مسئلہ آ گیا، دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دونوں کے درمیان ذرا بحث مباحثہ ہو گیا، اور قابیل ماننے کو تیار نہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بات اللہ کے حکم سے یہ بتائی کہ ایسا کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی قبول کر لے گا اس لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. قابیل نے ایک گٹھر لیا گیہوں کا یا جو بھی اس زمانے میں کھیتی ہوا کرتی تھی اسے رکھا، اور حابیل ایک موٹا تازہ جانور لے کر آیا. اب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آگ آتی ہے، جانور کو قبول کر لیتی ہے، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فائنل ہو گیا کہ نکاح حابیل کا ہوگا، قابیل کا اس لڑکی سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی بہن ہے. پر قابیل ماننے کو تیار نہ تھا. اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتا. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. حسد آ گیا تھا دل کے اندر کہ میرے بھائی کو اتنی خوبصورت بیوی مل جائے گی، میں اسے قبول کرنے والا نہیں ہوں. اس نے قبول نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ غصے کے اندر اپنے بھائی کے پاس گیا، حابیل کے پاس. وہ جنگل لکڑی کاٹنے گیا تھا، ان کے پاس گیا اور کہا کہ تو اس نکاح کو چھوڑ دے. کہا میں نہیں، جو اسلامی سسٹم ہے، جو ہمارے باپ نے سسٹم بنایا ہے، میں اسے فالو کروں گا. کہا تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. اب یہ بھائی جواب دیتا ہے، حابیل چونکہ اس کے اندر ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، یہ کہتا نہیں میں ایسا کرنے والا نہیں، اگر تو مجھے مارے گا نا، ما انا بباسط، میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں پھیلاؤں گا، تجھے جو کرنا ہے کر، اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، پر میں گناہ نہیں کروں گا، میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہوں، اللہ کے فیصلوں کو مانتا ہوں. حابیل خاموش، قابیل نہیں مانا. قابیل غصے کے اندر آ گیا اور کیا کرتا ہے؟ حابیل کو قتل کر دیتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ پتھر سر پہ مارا اور حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل تو کر دیا، قتل کرنے کے بعد ندامت کا احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا عمل کر دیا، ایسے کیسے میں نے یہ عمل کر دیا. اب اس کے بعد پریشان کہ کیا جائے، اب میں کیا کروں، اس جسم کو کہاں لے کر جاؤں، پتہ چل جائے گا سب کو. کنفیوز، پریشان. اللہ تعالیٰ نے اسی دور کے اندر ایک کوے کو بھیجا. کوا وہاں پر آیا. آنے کے بعد اس نے زمین کے اندر ایک سوراخ بنایا، ہول کیا، جیسے ہم قبر بناتے ہیں. ہول کرنے کے بعد یعنی کوے نے اسے یہ طریقہ سکھایا، کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوے نے آ کر اسے بتایا کہ بھائی کے جسم کو کیسے چھپایا جائے، اس کو چھپانے کا طریقہ کیا ہو. اب جب یہ دیکھا تو وہ بڑا تعجب کے اندر پڑ گیا کہ تعجب کی بات ہے، میں اتنا زیادہ چھوٹا ہو گیا کہ کوا مجھے سکھا رہا ہے کہ طریقہ کیا ہوگا، یعنی مجھے نہیں پتا چلا، اس نے مجھے بتایا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے یہ پتا چلتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو دفن کر دیتا ہے. اب کئی لوگ ہمارے یہاں پر جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر، کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارا دماغ ہر چیز کو سمجھ لے یہ تو ضروری نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. پر اسلام کے اندر یہ شرط ہے کہ یہاں پر عقل نہیں چلتا، یہاں پر قرآن اور سنت چلتی ہے. جو قرآن میں آ جائے، جو حدیث میں آ جائے، جو صحیح بات ثابت ہو جائے، آپ کی عقل میں آئے نہ آئے وہ معیار نہیں ہے، آپ کو قرآن و سنت کو تسلیم کرنا پڑے گا. کئی لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تو کیا وہ قرآن کی صحت کا انکار کریں گے؟ تعجب ہے. عقل میں آتا ہے کوا آئے، گڈھا کھودے، طریقہ بتائے، عقل میں نہیں آتا ہے، لیکن میرے رب نے کہا ہے مطلب بات سچی. تو جیسے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے عقل میں آئے نہ آئے وہ سچ ہے، ویسا ہی ایمان ہمارا صحیح حدیثوں پر ہونا چاہیے کہ سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو وہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ غلط
ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں اس بات پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اب بھائی کو قتل کر دیا، اسے دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں بتاتا ہے، بڑا افسوس کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کئی اولاد پیدا ہوتی ہے، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا حضرت شیث رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشہور نبی گزرے ہیں، یہ بھی ایک ان کو نبوت دی تھی اللہ رب العالمین نے، شیث رضی اللہ تعالی، شیث علیہ السلام، عفواً معاف کیجیے گا، شیث علیہ السلام یعنی یہ نبی تھے، اور نبی کے لیے علیہ السلام یوز کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کے اندر ایک نبی کو بھیجا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے شیث کو اپنے پاس بلایا، انہیں کچھ باتیں سکھائی، انہیں دین کی تعلیمات دی کہ تم آنے والی نسلوں کے اندر ایسے ایسے یہ کام کرنا، انہیں دین بتانا، حق بتانا، شریعت بتانا، اپنی ذمہ داری اپنے بیٹے کو دے کر اب حضرت آدم کے انتقال کا وقت آ گیا۔ ابی ابن کعب کی روایات جہاں پر ان کی موقوفات کا ذکر ہے، اس میں وہ روایت ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل اینڈ جب انتقال کا وقت آ گیا، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرا من ہو رہا ہے جنت کا پھل کھانے کا۔ بیٹے گئے تلاش کرنے کے لیے، کلہاڑی جو ٹوکری وغیرہ ہوتی ساتھ میں لے کر گئے، کچھ توڑ کر لے کر آئیں گے۔ اب یہ گئے تو انہیں راستے میں فرشتے ملتے ہیں، ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا نے بھیجا ہے فروٹ لانے کے لیے۔ کہا چلو تمہارے ابا کا تو انتقال کا وقت آ گیا ہے، ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جیسے ہی فرشتے آتے ہیں، ہوا ان سے لپٹ جاتی ہیں کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ وہ کہتے ہیں تم یہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہاری غلطی سے جنت سے نکال دیے گئے تھے، کہیں یہاں پر ناراضگی والا معاملہ نہ ہو جائے۔ انہیں دور کر دیتے ہیں، حضرت آدم کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ فرشتے انہیں غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، لہدی قبر کھودتے ہیں، قبر کھود کر دفن کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اب تمہارے یہاں اگر انتقال ہو تو دفن کا یہ پورا سسٹم تم یاد رکھ لو، اس طریقے سے دفن کیا جائے گا۔ یہ سارے طریقے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بتائے جاتے ہیں۔ اب ان کی عمر کے تعلق سے اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ بہت سارے اقوال آتے ہیں، پر زیادہ راجح جو مورخین نے لکھا ہے تقریباً 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر رہی، کیونکہ پہلے عمر بڑی لمبی ہوتی تھی۔ جیسے حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے 950 سال تو انہوں نے دعوت کا کام کیا تھا، عمر کتنی رہی ہوگی؟ تو عمر بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، تقریباً 1000 سال کی عمر۔ اب ایک اختلاف یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم کو دفن کہاں کیا گیا تھا۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ شری لنکا کے اندر کسی جگہ پر انہیں دفن کیا گیا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مکہ میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے پاس میں حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔ روایتیں بہت ساری آتی، پر میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ ان روایتوں کا دار و مدار صحیح حدیثوں پر کم اور تورات انجیل پر زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کی حدیث جتنا ہمیں شریعت بتاتی ہے اتنے کے اندر ہم زیادہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کا، ان کے دور کا، ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین کو صرف اس دنیا کا، انسانیت کا آغاز کروانا تھا، ان کے ذریعے نسلوں کو پیدا کروانا تھا۔ اب ان کے بعد نسلیں جب چلے گی، ان کے اندر اختلافات کا آنا، شرک کا آنا، بدعات اور خرافات کا آنا، پھر انبیاء کا آنا، یہ سارا سلسلہ آگے چلنے والا تھا، اس لیے زیادہ ڈیٹیل دوسرے انبیاء کی ملتی ہے، حضرت آدم کی صرف اتنی ہی ڈیٹیل ملتی ہے جو صحیح احادیث اور قرآن کے اندر ثابت ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہر نبی کے واقعے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سیکھ بھی ذکر کروں کہ ہم نے کیا سیکھا، اس واقعے سے ہمیں کیا ملا، ہم نے کیا فائدہ اس واقعے سے حاصل کیا، اور میرے اس پورے قصص الانبیاء کا اصل مقصد یہی رہے گا کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ورنہ واقعات سننے کا مقصد تو صرف کہانی تو ہے نہیں کہ کہانی سنے مزہ آ گیا، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ہم نے کیا سیکھا۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پر سیکھی۔ سب سے پہلی چیز، حسد، لالچ اور تکبر برا عمل ہے۔ حسد، لالچ اور تکبر برا عمل ہے۔ کیسے پتا چلا؟ سب سے پہلے دیکھیے آپ تکبر، وہ تکبر کہ جس کے بارے میں مسند احمد حدیث نمبر 3913
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، اگر کسی کے اندر ذرے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ متکبر جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنی بڑائی کرنے والا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ایگو، ایٹیٹیوڈ، ایروگنس، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ کہاں پر دیکھا ہم نے اس معاملے کو؟ ابلیس کے معاملے کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کو بنایا اور حکم دے رہا ہے کہ تو اس کا سجدہ کر۔ ابلیس کہہ رہا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے استکبرت ام کان من العالین، تو تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، اترا رہا ہے، آدم کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ کہا نہیں، میں آگ سے پیدا ہوا آدم، مٹی سے پیدا ہوا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتا چلا تکبر کتنی بڑی برائی ہے۔ اگر تکبر، ابلیس جو بہت عبادت گزار تھا، اللہ کی ماننے والا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اگر اس سے بھی تکبر ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تکبر برا عمل ہے۔ پہلی بات یہ پتا چلی۔ اسی کے اندر میں نے دوسرا پوائنٹ بتایا، حسد۔ حسد آپ نے کہاں پر دیکھا؟ حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر، کہ دیکھو حسد کتنی بڑی برائی ہے کہ آدمی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اسی حسد کی وجہ سے کہ زیادہ اسمارٹ بیوی مجھے چاہیے تھی، اسے کیسے مل گئی، اسے کیسے مال مل گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا حسد، دولت اسے کیسے مل گئی، کاروبار اسے کیسے مل گیا، رشتہ اچھی جگہ کیسے ہو گیا، جادو کروا رہے ہیں، ٹونے کروا رہے ہیں، نظریں لگا رہے ہیں، الٹے سیدھے عمل کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ حسد۔ یہ حسد اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، حسد سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مومن تو حسد کے مقابلے میں توکل کرے کہ اللہ تو نے مجھے جتنا دیا میرے لیے کافی ہے، میرے بھائی کو جتنا دیا وہ اس کے لیے کافی ہے، میں کیوں حسد کروں، میں کیوں کسی کی نعمتوں پر جلوں؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جتنا دیا ہے بہت دیا ہے۔ حسد میں مثال ہے حابیل اور قابیل کی۔ اور تیسرا مسئلہ لالچ، اس کی مثال کہاں ہے؟ حضرت آدم اور حوا کے اندر۔ جنت میں اللہ نے بھیج دیا تھا، جنت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بول دیا تھا جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، ساری جنت تمہاری۔ پر اس کے بعد شیطان نے لالچ کیا ڈالا دل کے اندر آ کر کہ اگر تم اس جھاڑ سے کھا لو گے نا فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ اب انسان کو کیا چاہیے تھا کہ میرے رب نے جو کہہ دیا بات ختم، مجھے اس پہ دماغ نہیں چلانا ہے، پر نہیں، لالچ لالچ لالچ، اتنا ہرس ڈالا اس نے کہ ارے فرشتے بن جاؤ گے، قسم کھا رہا ہوں فرشتے بن جاؤ گے، قسم کھا رہا ہوں تمہیں ہمیشگی کی جنت مل جائے گی۔ کنفیوز ہو گئے، شیطان کے راستے پر چلے، اور اخیر میں جس نعمت میں تھے اس نعمت سے بھی ہاتھ دھو دیا، اس نعمت کو بھی چھوڑنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو تین برائیاں، پہلی سیکھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس واقعے سے وہ یہ کہ تین برائیوں سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا ہے، کبر سے، حسد سے اور لالچ سے۔ جتنا ہے الحمدللہ، جو دیا ہے اللہ نے الحمدللہ، ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ اچھا اب یہ مت سوچئے گا کہ لالچ کی نسبت میں حضرت آدم کی طرف کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کر رہا، یہ حرص سمجھانے والی بات ہے، ورنہ ان کے پاس وہ والا حرص نہیں تھا، دنیا والا حرص جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ دنیا کا لالچ، مال جمع کرنے کا لالچ۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا لالچ تھا، بہت زیادہ حاصل کرنے کا لالچ تھا، اور شیطان نے بہکایا تھا اس بنیاد پر یہ عمل۔ اور اس کے بعد یہ چیز یاد رکھیں کہ جو بھی ہوا تھا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی مرضی کے بنا کسی کی طاقت نہیں کہ کچھ بھی کر سکے، یعنی جو بھی معاملات تھے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے تھے۔ یہ بات ہمیں یہاں پر پتہ چلی۔ دوسری بات پتہ چلی کہ اللہ کی نظر میں اس کائنات میں سب سے کوئی افضل ہے تو وہ ہے انسان۔ کون ہے سب سے افضل؟ انسان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، سورہ اسراء کہیے یا سورہ بنی اسرائیل کہیے، آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے ابن آدم کو بڑی تکریم دی، بڑی عزت دی، بڑا اونچا کر دیا، اور ہم نے خشکی کے اندر، سمندر کے اندر اس کے راستوں کو آسان کر دیا، یعنی خشکی میں بھی سفر کرتا ہے، سمندر میں بھی سفر کرتا ہے، یہ سارے سفر کرنے کے ذریعے ہم لوگوں نے آسان فرما دیے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں طیب اور پاکیزہ چیزیں عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہماری بہت ساری مخلوقات پر
ہم نے انسان کو سب سے افضل بنا دیا ہے. بھئی سجدہ جس کا کیا جا رہا ہے وہ افضل یا سجدہ کرنے والے افضل؟ گویا کہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق کو مٹی کے آگے جھکایا تھا. نورانی مخلوقات کو، فرشتوں کو کہا تھا کہ تم آدم کا سجدہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان سب سے زیادہ افضل. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس واقعے کے اندر ہمیں بتائی، ہمیں سکھایا کہ سب سے زیادہ افضل اگر کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ افضل اگر اللہ رب العالمین نے کوئی چیز عطا کی ہے انسان کو، تو وہ ہے اس کا انسان ہونا. اس کا انسان ہونا سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اولا، سب سے زیادہ اونچی چیز اللہ رب العالمین نے بنائی. دوسری چیز ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلی. تیسری چیز، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. شیطان بالکل اوپن سامنے آ کر انیمی دشمن بنا ہوا ہے. اب اگر کوئی اسے دشمن نہ سمجھے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. یہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا. اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 168. سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم لوگ شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، تم لوگ شیطان کے راستے پر نہ چلو، تم لوگ شیطانی طریقے کو نہ اپناؤ، کیونکہ شیطان کا راستہ جو ہے وہ کھلی دشمنی والا راستہ ہے. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ سامنے سامنے دشمنی کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے بول کر آیا تھا، جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں واقعے کے اندر، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کلیئر بولا تھا، اللہ تعالیٰ سے کلیئر بات کر لی تھی. اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اے اللہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، میں نے تجھے مہلت دے دی. تو اس کے بعد کیا کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ مُسْتَقِيمَ، اے اللہ تعالیٰ میں برابر انسان کے پاس آؤں گا، اسے بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، راستے سے بھٹکاؤں گا، سیدھے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں بہکاؤں گا ہی بہکاؤں گا. یعنی انسان ہمارا، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن، انسان کا دشمن ہے. راستوں سے بھٹکاتا ہے، غلط کو صحیح بتاتا ہے، صحیح کو غلط بتاتا ہے. ایک جگہ نہیں، قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر گناہ کے ساتھ شیطان کا تذکرہ کیا ہے. تم فحاشی کے راستے پر مت چلو، یہ شیطانی راستہ ہے. شراب، جوا، سٹا، اس پر عمل مت کرو، یہ شیطانی عمل ہے. کئی گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطانیت کا ذکر کیا ہے. اور پیچھے جب میں نے آپ کو یہ بتایا، میں نے آپ کو سیرت پڑھائی، تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا اللہ کے نبی کے خلاف تیار کرانے والا کون؟ یہی شیطان. قتل کی سازش کروانے والا کون؟ یہی شیطان. جنگوں کے اندر بھڑکا کر لانے والا کون؟ یہی شیطان. یہ ہر وقت دشمن ہے، یہ ہر وقت دشمن رہے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری شیطان سے پناہ چاہتا ہوں. ہر حلال کی طرف جانے سے وہ روکتا ہے، ہر حرام کی طرف لے جانے کے راستوں کو آسان کرتا ہے، بلکہ حرام راستوں کو مزین بھی کرتا ہے. حرام راستوں کو وہ حرام بتا کر ہمارے سامنے نہیں لاتا، بلکہ اس کو بالکل ڈیزائنر بنا کر لاتا ہے کہ آدمی اس کو برا ہی نہ سمجھے. تو ہمیں تیسری اور اہم بات اس واقعے سے یہ پتہ چلی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. ہمیں شیطان کو اپنا دشمن بنانا چاہیے، شیطانی راستوں کو نہیں، ہمیں رحمان کے راستوں کو اپنانا چاہیے. اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس جب یہ شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے، اگر وہ اس کو راستے کو قبول نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہوتا، بے حیائی نہ ہوتی، ان کے کپڑے نہ اترتے. شیطان تو چاہتا تھا ان کے کپڑے اتروا کر ان کو، ان کی عزت و شرف کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس نے وہ عمل کیا، پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم شیطان کے نہیں، تم رحمان کے راستوں کو اپناؤ. اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملی. چوتھی بات، مومن کا کردار پتہ چلا. مومن کون ہوتا ہے اور شیطان کون ہوتا ہے، دونوں کے کردار کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر ہمیں فرق بتا دیا. مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، کہاں بتایا؟ پیچھے چل کر آپ واقعہ دیکھیے. ایک طرف ابلیس، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ میں اس سے بیسٹ ہوں. کہا کیوں بیسٹ ہے؟ میں آنکھ سے وہ مٹی سے. غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد اکڑ گیا. معافی نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے، بلکہ مہلت مانگ رہا ہے. اللہ ناراض ہو گیا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، ناراض رہے چلے گا، پر قیامت تک کی مہلت چاہیے مجھے. یہ تو ہوا شیطان کا کردار. اب اس کے اپوزٹ میں مومن کا کردار. حضرت آدم کے پاس آیا، بہکایا، اللہ نے بولا تھا نہیں کرنا، کر لیا، غلطی ہو گئی. پر جیسے ہی غلطی ہوئی مومن نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا ہے، غلطی کر لی ہے، خطا کر لی، اللہ تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف کر دے.
اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم استغفار کر رہے ہیں، اللہ ہم جھک رہے ہیں، تو مومن کے کردار میں غلطی کے بعد جھکاؤ آتا ہے اور ابلیس کے کردار میں غلطی کے بعد اکڑ آتی ہے۔ اپنے آپ کو تول کر دیکھ لیجیے، جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب آپ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، جب آپ بندے یا اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کہیں کوئی برا عمل آپ سے ہو جاتا ہے، آپ جھکتے ہو یا اوپر جاتے ہو؟ اگر اوپر جاتے مطلب ابلیس اندر آ رہا ہے، اور نیچے جاتے مطلب آپ حضرت آدم کے کردار پر چل رہے ہو کہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے میں انسان ہوں، غلطی تو ہونا ہی ہے انسان سے، انسان غلطی کرتا ہے، پر اللہ جب غلطی ہو گئی اب میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو میرا رب ہے نا، تو رحیم ہے نا، تو کریم ہے نا۔ مومن کا کردار یہاں پر پتا چلا کہ مومن غلطی کرنے کے بعد جھکتا ہے اور شیطان غلطی کرنے کے بعد تکبر کرتا ہے۔ ہم اپنا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ پانچویں چیز، اللہ کی صفات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ کی صفات پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، جیسے اس کے اندر، اس واقعے کے اندر میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو یہ کہا کہ ما منعک اللہ تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا ہے اس آدم کا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کی صفت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کچھ فرقے، کچھ گروہ ایسے بھی پائے جاتے تھے پرانے دور کے اندر، اب بھی ان کی کچھ یعنی جو شورشیں ہیں یا کچھ ان کی باتیں ہیں آج بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، سمیع نہیں، بصیر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، ہم کوئی صفت نہیں مانیں گے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں پر ویسی نہیں جیسے انسانوں کی ہے۔ جس کو اصول اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 11 کے اندر بیان کرتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11 اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے، اللہ کی جیسے اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں ہے، پر وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سمیع اور بصیر، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، یعنی اللہ سنتا ہے پر ہماری طرح نہیں سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے پر ہماری طرح نہیں دیکھتا ہے، پر ایسا بھی نہیں کہ یہ بولے اللہ سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پیر، اللہ کی آنکھ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں بتائی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسے توحید اسماء اور صفات کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موقع دیا تو اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے قصص الانبیاء کے بعد کلیئر کروں گا، توحید اسماء اور صفات کو انشاءاللہ، جس میں اللہ کے ناموں کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ آپ یہاں پر صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم مومنوں کو اس واقعے سے انشاءاللہ پتہ چلا۔ چھٹی چیز پتہ چلی کہ حکمت اگر ہمیں نہ پتہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی فیصلہ اگر ہم نہ سمجھ پائیں تو خاموشی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ نے کوئی فیصلہ کیا، ہم اس فیصلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، فیصلہ سمجھنے میں ہمیں دقت آ رہی ہے، ارے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا، ارے اس ٹائم پہ بارش کیوں آ گئی، ارے گرمی اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر تو نہیں سمجھ رہا ہے خاموش ہو جا۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے سارے فیصلے تو ہی سمجھے گا، بھائی سمجھ بھی سکتا ہے نہ بھی سمجھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے صرف اللہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا ہے۔ فرشتوں نے یہ عمل کر کے بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو لڑائی جھگڑا کرے گی، ایسا مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو جتنا پتا ہے بات اتنی، کیونکہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش۔ جب اللہ کی حکمت کا پتہ نہ ہو تو مومن کو خاموش ہو جانا چاہیے، نہ کہ تقدیر پر اعتراض کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اپنے گھر میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اپنی شادی وہاں کیوں ہو گئی، اپنے گھر میں انتقال کیوں ہو گیا، ارے تو اللہ کے فیصلوں کو نہیں جانتا ہے تو خاموشی اختیار کر۔ یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے، جیسے فرشتوں نے وہاں پر خاموشی کا اقرار کیا۔ ساتویں چیز، نعمتوں کا لینا اور نعمتوں کا واپس لے لینا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نعمت دے اور نعمت کو واپس لے لے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وہ چاہتا ہے تو دیتا ہے اور چاہتا ہے تو لے لیتا ہے، اس پر مومن کو کبھی بھی اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ساتواں فائدہ ہمیں یہ ملا کہ نعمتوں کا دینا بھی اللہ کی طرف سے، نعمتوں کا لینا بھی اللہ کی طرف سے، ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔
مثال حضرت آدم کو جنت دی, جنت میں رکھا, ساری نعمتیں دے دی, غلطی ہوئی ساری نعمتیں چھین لی. اب وہ اعتراض کریں گے کیا؟ اللہ ایسا کیوں کرا؟ پہلے دیا ہی کائے کو جب لینا تھا تو کسی کو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, مال دینے کے بعد تو چھیننا ہی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں جملے ہوتے ہیں نا. حضرت آدم کے واقعے سے پتا چلا کہ دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی اللہ, دے تو بھی الحمدللہ, لے تو بھی الحمدللہ. یہ مومن کا کردار. مومن ہر حال کے اندر شکریہ ادا کرتا ہے, مومن ہر حال کے اندر اللہ کے فیصلوں کے آگے جھکتا ہے. یہ حضرت آدم کے واقعے سے پتا چلا کہ دی تو الحمدللہ جنت اور لے لی تو کوئی بات نہیں, اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے. یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے. اور ایک آخری چیز جس پر آج کی میں کلاس ختم کروں گا, کہ کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے. کہ آپ بہت عبادت کرتے ہو تو اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا, ایسا ضروری نہیں ہے. مثال ابلیس, اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے. مثال ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, نیک عمل بھی کرتا تھا, اللہ کو راضی بھی کرتا تھا, برابر ساری نیکیاں کی. بعض روایت جس میں اسرائیلی روایت کے اندر یہ تک آتا ہے کہ وہ ہر وقت سجدے بھی کیا کرتا تھا. اتنی عبادت, اس کے بعد اللہ کا ایک حکم نہ مانا اور اللہ نے اسے رجیم اور مردود بنا دیا. ہماری کیا اوقات؟ ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں عبادتوں سے بڑا ان کو غرور ہوتا ہے. اپن تو بہت نمازی, بہت حج کرنے والے, بہت عمرے کرنے والے, اس کو گالی بک رہے ہیں, اس کی غیبت کر رہے ہیں, اس کی چغل خوری کر رہے ہیں, یہ حرام وہ حرام. ارے تیری صرف عبادت کافی نہیں ہے, اللہ کی رضا ضروری ہے. اپنی عبادت پر غرور مت کر, ورنہ یاد رکھ کہ تو ہزاروں گناہ کر رہا ہے. ابلیس نے تو ایک گناہ کیا اور اللہ ناراض ہو گیا. تو ہزاروں کے بعد بھی بے فکر گھوم رہا ہے. ابلیس کے ایک گناہ سے اللہ ناراض ہو گیا. ہمارے اتنے سارے گناہ کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہوگا؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. اس لیے 8ویں اور لاسٹ بات یہ پتا چلی کہ کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے. عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوششیں کی جائے, محنت کی جائے, برابر نیکیوں میں لگا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو قبول کرتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ رد بھی کر سکتا ہے. یہ ہمارے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہمارے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم تو عمل کیے جائیں. اللہ کو قبول کرنا ہوگا کرے گا, اور نہیں کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اگر عمل کے اندر اخلاص نہ ہوگا. اگر ابلیس سے ایک غلطی ہوئی اور اللہ ناراض ہو گیا, ہماری تو ہزاروں غلطیاں ہیں, کہ اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ یقیناً ہو سکتا ہے. میں آپ کو پھر یہاں پر آج کلاس میں کلیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ ہمارا درس کنٹینیو چلے گا. باقاعدہ کلاس کی ایک ویڈیو بھی بنائی جا رہی جو یوٹیوب پر میرے چینل پر عبدالحمید مدنی پر آپ کو مل جائے گی, آڈیو بھی آپ کے پاس آ جائے گی اور نوٹس بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر جوائن نہ بھی کر پائیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنے بچوں کو آپ سنا سکتے ہیں, کیونکہ اصل میرا مقصد یہ رہے گا جو میں نے آج بتایا, واقعہ اور واقعے کے بعد سیکھ, کہ ہم نے کیا سیکھا. جتنا ممکن ہو پائے گا میں ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہی اے مولا اے رب العالمین تو ہم تمام کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے انبیاء کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے محتاج تیرے فقیر ہیں. اے اللہ ہم تیرے آگے جھکنے والے مانگنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں ابلیس والا نہیں آدم والا انسان بنا دے. ابلیس جیسا نہیں جو غرور کرتا تھا, تکبر کرتا تھا. اللہ تو ہمیں آدم جیسا توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.